پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، سیٹھی صاحب، بابر اعوان صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب نے پرسوں بھی تحفظات کا اظہار کیا، آج بھی انہوں نے بات کی. اب کیا بابر اعوان صاحب کی پرسنالٹی اتنی کنٹروورشل ہے؟ یہ بابر اعوان صاحب کی پرسنالٹی کنٹروورشل ہے. وہ بہت سے الزام لگے ان کے اوپر اور بہت سے الزام وہ صحیح ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ کے پروگرام کے 2-3 دن پہلے پوچھا تھا کہ بابر اعوان صاحب کو یہ ستارہ وارہ مل گیا ہے، یہ کیوں مل گیا؟ مطلب ہے کیا انہوں نے خدمت کی ہے قوم کی یا کسی چیز کی کہ ان کو اس پہ ستارے مل رہے ہیں؟ تو یہ دس از انسلٹ ٹو اس. تو یہ تو وہ تو بات بالکل صحیح ہے. کنٹروورشل فگر اور کنٹروورشل فگرز اس قسم کے جو ہیں جو یو نو بالکل تنقید آ رہی ہے وہ صحیح آ رہی ہے. مطلب ان کو ایسی فگر کوئی جوڈیشل کمیشن میں نہیں ہونا چاہیے. مگر مسئلہ یہ ہے اٹس ناٹ اے کوسچن آف دا پرسن آن دا کمیشن. یہ کمیشن جو ہے یہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے حق میں یا اس کے خلاف نہیں ہے. اوکے، یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی بات ہو رہی ہے، 2 یا 3 ججز کی بات نہیں ہو رہی. اسی طریقے کے ساتھ اٹارنی جنرل کی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی ہے اور بابر اعوان صاحب کی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی. اٹس دی آفس. یہ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، اگلے 10 سال 20 سال 50 سال کتنے سال چلے گی یہ بات. اور یہ آج کے پرائم منسٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنسی سے پاورز شفٹ کیے جائیں ٹو دی آفس آف دا پرائم منسٹر. یہ ساری انسٹیٹیوشنل باتیں ہو رہی ہیں، کانسٹیٹیوشنل باتیں ہو رہی ہیں، شخصیت کی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ آج بات کرنی کہ جی لا منسٹر کو اس میں انکلوڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بابر اعوان ہمیں پسند نہیں ہے. اس کے 2 سولوشنز ہیں کہ ٹھیک ہے لا منسٹر کو مت کریں، آپ پرائم منسٹر کو انکلوڈ کر دیں، پرائم منسٹر کو بنا دیجیے، آپ لا منسٹر کو نہ کیجیے. تو پھر آپ کل کہیں گے کہ جی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو زرداری صاحب کہیں گے ہمیں نہیں منظور کہ ہمیں نواز شریف پسند نہیں ہے. یہ آفس کی بات ہوتی ہے، یہ شخصیت کی بات نہیں ہوتی، یہ بالکل ناجائز کرٹیسزم. اچھا، یہ نبیل قبول صاحب نے آج کیا کہا ہے بابر اعوان صاحب کے بارے میں، وہ بھی میں ناظرین آپ کو سنانا چاہوں گا، ذرا دیکھیے. نہیں ہے لیکن وہ انفارچونیٹلی لا منسٹر تو ہیں. اب وہ لا منسٹر ہیں تو آج پیپلز پارٹی کے لا منسٹر، ہو سکتا ہے کہ کل مسلم لیگ کا کوئی لا منسٹر ہو. تو ٹھیک ہے، اگر ان کو اختلافات ہے بابر اعوان سے تو وہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، وہ ان کا ڈیمانڈ مانا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اختلافات کیسے ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ ایشو اٹھایا ہی نہیں. انہوں نے جو ہے سب سے اہم ایشو اگر اٹھایا اس آئینی ترامیم کی میٹنگ میں وہ پختونخوا کا ایشو تھا. اور جب وہاں پر ہمارے ممبرز بیٹھے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ انہوں نے اسی ایشو پر جو ہے ڈیڈ لاک جو ہے قائم کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں یہ ایشو اٹھایا. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 12 فروری کو پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی، تو اگر پریس کانفرنس میں یہ بات کی تو انہوں نے اس میٹنگ کے اندر یہ بات کیوں نہیں کی. اور اب میں سمجھتا ہوں اگر بدھ والے دن انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اتفاق رائے پیدا نہیں کیا تو پاکستان کی قوم جو ہے وہ کبھی بھی مسلم لیگ نون کو معاف نہیں. اچھا، پاکستان قوم مسلم لیگ نون کو معاف نہیں کرے گی. 12 فروری کا انہوں نے بھی ذکر کیا کہ میاں صاحب کہتے ہیں میں نے 12 فروری کو اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ عدلیہ سے مشاورت کی جائے کیونکہ وہاں بے چینی پائی جاتی. تو اگر وہی اس پوزیشن تھی تو تبدیل کیوں کی پھر؟ میں تو اس مشاورت کے سخت خلاف ہوں. اور اکرم شیخ صاحب جو کہ خط لکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ اور نواز شریف صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں، پٹیشنز بھی کی ہیں، اوپن لیٹر بھی انہوں نے کیے ہیں، سارا کچھ کیا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک سازش ہو رہی ہے جوڈیشری کے خلاف. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے. اور میرے سے پوچھو تو میں تو کہہ رہا ہوں سازش کوئی اور کر رہا ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ سازش کا الزام لگ رہا ہے کہ جی سازش جوڈیشری کے خلاف ہو رہی ہے. خود ہی کہہ رہے ہیں مشاورت کرنی چاہیے. اکرم شیخ صاحب کہہ رہے ہیں مشاورت کرنی چاہیے. مشاورت کس بات کی؟ مشاورت نہیں کر سکتے آپ جبکہ آپ چیف جسٹس ہیں یا آپ جوڈیشری ہیں اور آپ پارلیمنٹ ہیں. نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو پھر بعد میں جوڈیشری آپ کو ریفیوٹ نہیں کر سکتی، آپ کے خلاف نہیں جا سکتی. آپ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ختم کرنے جا رہے ہیں. ایسا کوئی پریسیڈنٹ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. اور اگر مشاورت ہوتی ہے تو اتنی خفیہ ہوتی ہے اور اتنی سلیکٹ ایشو بھی ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. ایک طرف تو یہاں یہ ہمیں یہی لوگ جو اکرم شیخ صاحب جیسے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی اگر یہ ہو گیا تو پھر آئین کے مطابق اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی جوڈیشری کر سکتی. ایک طرف تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں مشاورت کر لیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یا سٹرائک ڈاؤن کریں اور مشاورت نہ کریں، یا مشاورت کر لیں تو سٹرائک ڈاؤن نہ کریں. کوئی گارنٹی تو پھر یہ چھوڑ دینا یہ دونوں چیزیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ بابر اعوان کی بھی یہ ریڈ ہیرنگ ہے جسے کہتے ہیں نا، یہ ہمیں فضول بات کر دی بابر اعوان صاحب کی. وہ صحیح کہہ رہے ہیں گبول صاحب کہ بھئی پہلے یا تو یہ یا چلو اس چیز کو جھگڑا چھوڑے یا فیصلہ کریں کہ گورنمنٹ کو دو آوازیں نہیں دینی، 2 ووٹ نہیں دینے. تو پھر یہ بات کریں
اگر کہتے ہیں 2 ووٹ دینے ہیں تو پھر گورنمنٹ کو کہیں لا منسٹر نہ لگائیں ان کو. اگر شکل صورت نہیں پسند لا منسٹر کی تو لا منسٹری کی بات ختم کر دیں. یہ آج کے لیے نہیں, کوئی اور منسٹری لے لیں جو یہ خود نیم کر دیں, جی یہ منسٹری چاہیے. میں نے کہا پرائم منسٹر ایڈ کر دیں اس میں. اس سے زیادہ اہم کیا چیز ہو سکتی کہ لیڈر آف دا ہاؤس ہی اس میں انکلوڈ ہو جائے. سیٹھی صاحب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ آج عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ کاف ان کے لیڈران ملے ہیں, اور افراد صاحب خٹک صاحب بھی تھے, مشاہد حسین صاحب بھی تھے, چودھری شجاعت بھی تھے, امیر مقام بھی تھے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم مشاورت کے ساتھ سرحد کا نام جو ہے وہ تجویز کریں گے. اور اس کے حوالے سے پی ایم ایل کیو نے تو اپنی ایک کمیٹی بھی آج کانسٹیٹیوٹ کر لی ہے جو سرحد کو ری نیمنگ کرے. یہ کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ نہیں, یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے مگر اتنی بھی نہیں ہے. اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر پی ایم ایل کیو اور اے این پی اتفاق ہو جائے ایک نام کے اوپر تو پھر نواز شریف کے اوپر بہت سخت پریشر پڑ جائے گا نا کہ بھئی اب تو سارا اتفاق ہو گیا ہے. وہ کیو والے بھی آ گئے ہیں ایک چیز کے اوپر, اب اس کے اوپر ختم کریں بات. آپ میری آپ بات سمجھ گئے, سارا ملک ساری سیاست جماعتیں ایک طرف اور میاں نواز شریف دوسری طرف, تو پھر کھڑے ہو کے دیکھ لیں کہ یہ پریشر برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اب ان کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں جی پختون خواہ نہ کریں, پختون کر کے آگے اباسین لگا لیں, خیبر لگا لیں. اور اے این پی کی طرف سے بھی یہ ہے کہ پختون کا لفظ وہ انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اپوز ٹو نہیں ہے کہ ہائفنیٹ کر دیا جائے. اور یہ نون والے خود کہہ رہے تھے کہ بس فائنلی ہو گیا ہے, سیٹل ہو گیا, اب کوئی اور چیز نہیں رہ گئی, ایک آدھ دن میں جو آخری چیز ہے وہ چھوٹی موٹی چیز ختم ہو جائے گی. اب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی تو اس میں بھی بڑا راستہ ابھی پڑا ہے. تو یہ آپ دیکھیے گا یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب جھوٹ ہے, یہ ساری سیاست ہو رہی ہے. اور یہ اگلے ہفتے 10 دن کے بعد آپ کو سب پتہ چل جائے گا اس کے پیچھے کیا تھا, یہ یو ٹرن کے پیچھے, اور یہ کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا. اور میں اب زیادہ اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, پھر یہ موقع ملے گا ہم اس کو بتائیں گے آپ کو. آپ نے دیکھا اب کیا ہوا کہ ہفتے کے اندر کس طریقے سے یہ کیسے یا تو سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے اور اس میں سارٹنگ آؤٹ میں کس کا کیا رول تھا, یا کوئی بیک ٹریک بھی ہو. مجھے جس چیز کا افسوس آ رہا ہے اور میں پریڈکٹ کرنے جا رہا ہوں پھر کہ اگلے 2 دن میں آپ پھر دیکھیے گا کیا ہوگا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ نہ ہو. مگر اگر یہ ہوا کہ آرمی چیف جنرل کیانی نظر آ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس جا رہے ہیں, پھر نظر آ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے پاس جا رہے ہیں, تو پھر یہاں لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ تو آرمی نے بیٹھ کے یہ ان لوگوں پہ لڑتے ہوئے سیاستدان ان لوگوں کو پھر اکٹھا کیا, جیسے جج بحال کرائے, اور جج بھی بحال کرائے انہوں نے, اور آج یہ بھی جو مسئلہ تھا یہ بھی انہوں نے کروایا. تو ان لوگوں کی سیاستدانوں کی عزت کہاں رہے گی؟ میں پوچھتا ہوں نواز شریف صاحب کی عزت کہاں رہے گی؟ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ فوج کی مداخلت بالکل ہمیں ضروری ہمیں نہیں چاہیے, پھر لانگ مارچ میں بھی ان کی ہیلپ لیتے ہیں, اور اب بھی ایسے لگے گا کہ پھر انہی کی ہیلپ لی انہوں نے. تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. خود سارٹ آؤٹ کریں, فوج کو مت انوالو کریں ان چیزوں میں. سیٹھی صاحب اس کے حوالے سے کچھ سوالات ابھی بھی باقی ہیں, وہ ہم کریں گے بریک کے بعد. ناظرین آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں, لائیو کالز بھی لیں گے آپ کی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.